عید الفطر کے دن کے معمولات جو ایک مسلمان کی شان کے لائق ہیں وہ اچھی طرح سن لیں، پھر ہم سب اس پر عمل کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صبح سویرے جلدی اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، نماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کرنا، ناخن تراشنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، مونچھوں کو کترنا وغیرہ، یعنی اپنی صفائی کرنا، غسل کرنا، توفیق ہو تو نیک کپڑے پہننا، ورنہ جو کپڑوں میں سے اچھے کپڑے وہ پہننا، کوشش کریں سفید رنگ کے کپڑے ہوں۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کھجوریں یا چھوارے طاق تعداد میں کھانا، 1، 3، 5، 7، اور اگر کھجور یا چھوارے نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لینا۔ صدقہ فطر یا اگر کسی کچھ روزے رہ گئے ہو تو روزوں کا فدیہ عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر لیں۔ صدقۃ الفطر کشمش میں 1 سا تقریباً 3.5 کلو، چھوارے 1 سا تقریباً 3.5 کلو، جو 1 سا تقریباً 3.5 کلو، گندم آدھا سا تقریباً 1.25 کلو، یہ جنس ادا کر دیں، یا ان کی جنس کی مقدار یا جنس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ ادا کر دیں، ان کی قیمت ادا کر دیں۔ میں یہاں گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہو تو جو سب سے مہنگی ہے اس کے پیسے دیں، وسعت کم ہو تو اس سے کم دیں، پھر کم ہو تو اس سے کم دیں، آخری درجہ ہمارے ہاں گندم کا ہوتا ہے، اس کی قیمت ادا کریں۔ بہرحال اپنی وسعت اللہ کی عطا کو مد نظر رکھیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف پیدل جائیں، کہیں عیدگاہ نہ ہو، مسجد میں عید ہوتی ہو تو اس کی طرف جائیں، کوشش کریں پیدل۔ عیدگاہ دور ہو یا کوئی عذر ہو تو سواری پہ جانے میں بھی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ کی طرف خواتین نہ جائیں، خواتین پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، وہ گھروں میں رہیں۔ شوہر، بیٹا، ان کو تیار کریں، والد ہے تو ان کی خدمت کریں، گھر میں بھائی ہے تو اس کو تیار کریں، کپڑے پہنائیں، اچھی چیزیں ان کو دیں، وہ گھر کو سنبھالیں۔ عیدگاہ سے جب واپس آئیں ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ عیدگاہ پہنچ کر بیٹھیں، توجہ سے امام کی تقریر سنیں۔ عید کے دن 2 رکعت نماز امام کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ طریقہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ کو یوں ناف کے نیچے باندھ لیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، یہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر ہو، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اس کو پکڑا ہو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے گھٹے کو، اور یہ درمیانی 3 انگلیاں کلائی پر ہوں، اس طریقے پر یوں یہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد پھر امام اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھے گا، مختلف خاموش رہے، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھے نہ کوئی اور سورت پڑھے، پھر امام کے ساتھ رکوع کرے، 2 سجدے کرے، پھر کھڑا ہو، پھر امام سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھے گا، مختلف خاموش رہے، پھر 3 تکبیرات، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ یوں 6 تکبیرات زائد ہیں جن کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد اگر امام صاحب دعا کراتے ہیں تو دعا مانگ لیں، اگر امام صاحب نہیں کراتے تو دعا نہ مانگیں۔ پھر اس کے بعد دونوں خطبے مکمل خاموشی سے سنیں، سکوت کے ساتھ۔ خطبہ مکمل ہونے کے بعد عید کی مبارکباد دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہاں البتہ معانقہ کرنا،
اور اس کو عید کے دن کی سنت سمجھ کر یہ مستحب سمجھ کر کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے اگر ایک عرصے کے بعد عید کے دن ملے ہیں، معانقہ بھی کر لیں، مصافحہ بھی کر لیں، السلام علیکم بھی کہہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کر لیں، ادا کرنا ہے، یہ ذمہ ہے۔ جتنی تاخیر ہوگی توبہ استغفار کی ضرورت ہے، لیکن ادا کرنا ہے۔ عید کے دن شریعت کے دائرہ میں رہ کے خوشیاں منانا کوئی حرج نہیں۔ اس موقع پر اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، غریب کی مدد کرنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، اچھے کھانے کھانا، یہ سب خوشیوں کے اندر شامل ہے۔ بس عید کے دن ایسی خوشیاں نہ منائیں کہ جیسے اللہ ناراض ہو، جیسے شیطان خوش ہو، معصیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، ایسی خوشیوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عید کے دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔